رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنایا، لہذا اس کے راستے میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ۔ وکلوا من رزقه۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حصول رزق کے لیے میرے عزیزو سفر کرنا محبوب عمل ہے، اور صاحب تفسیر الحسنات اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ تم کون لوگ؟ انہوں نے عرض کیا ہم تو متوکل لوگ ہیں۔ فرمایا تم عاجز ہو، دوسروں پر بھروسہ کرنے والے ہو، جبکہ متوکل تو وہ شخص ہے جو زمین میں بیج بوئے اور اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ اسی طرح میرے عزیزو ایک مرتبہ کسی نے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا میں تلاش رزق میں حرکت و محنت سے کام لوں یا ایک جگہ جم کر بیٹھ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ حرکت اور محنت کرو، کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، جب کسی اللہ والوں سے اپنی زندگی کے متعلق بندہ سوال کر لے، ایسا جواب مل جاتا ہے کہ ان کے دل و دماغ کو سکون پہنچتا ہے۔ تو سائل نے پوچھا کیا آپ یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، جواب دے کہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے جواب دیا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ اس کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم، کھجور کے تنے کو اپنی طرف حرکت دے تو تجھ پر عمدہ قسم کی تر کھجوریں گریں گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ بندہ ایک جگہ پر جم کر بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ بس نہیں، اللہ کی طرف سے اب مجھ پر اکرام و انعامات ہوں گے۔ تو میرے عزیزو اس کے لیے حرکات، سکنات اور محنت کرنی ضرورت ہے۔ محنت کرو گے تو آپ کو پھل ملے گا۔ کیا فرمایا تساقط علیک رطبا جنیا وہزی الیک بجذع النخلہ۔ اللہ تو حکم دے سکتے تھے کہ تم بس یہاں پر ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رزق دے رہا، لیکن فرمائے کہ نہیں، کھجور کے تنے کو حرکت دو تو تم پر اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ تر کھجوریں گریں گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے عزیزو توکل علی اللہ، یہ ہے۔